بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریمی ریز کو یہ عقل آ گئی ہوگی کہ دنیا کا کوئی ہتھیار سایہ بننے والے کبیریا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ریمی ریز نے کہا، میں یہاں کسی کو تمہارا اعلی کار بننے نہیں دوں گا۔ تم جس کے اندر آ کر بولو گے میں اسے گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ اس نے اپنے اعلی کار مسلح جوان کی گن سے گولیاں چلائیں۔ ہیرو جس کے اندر تھا وہ بیچارہ مسلح جوان بے موت مارا گیا۔ فوج کے ایک سربراہ نے کہا، ریمی ریز تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے ہیرو کو نہیں اپنے ہی وطن کی فوج کے جوان کو ہلاک کیا ہے۔ ہاں ہلاک کیا ہے، اب وہ کبیریا فرہاد گوشت پوست کے جسم میں ظاہر ہوگا تو ابھی اسے گولی مار دوں گا۔ ایک سربراہ نے کہا، ابھی ہم نے ماسٹر کبیریا سے التجا کی تھی کہ وہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑے، ہم اب بھی یہی کہتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ گوشت پوست کے جسم میں یہاں ظاہر نہ ہو بلکہ بڑی رازداری سے ہم سے ملاقات کرے۔ وہ سایہ بن کر ہم سے کہیں بھی مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں کانفرنس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ تمام اکابرین وہاں سے اٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے ہال سے باہر جانے لگے۔ ہیرو نے فوج کے ایک سربراہ کے اندر آ کر کہا، اپنے اعتماد کے دو ایسے افسران سے ملاؤ جن کے اندر ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر نہ آ سکیں۔ اس سربراہ نے یوگا کے ماہر دو افسران کے پاس آ کر کہا، تم دونوں خفیہ طور سے بہت اہم فرائض انجام دو گے۔ اس سلسلے میں ہیرو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے، اسے آنے دو اور اس سے بات چیت کرو۔ دونوں نے اپنی اپنی آواز سناتے ہوئے کہا، ہم حاضر ہیں۔ ہیرو کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیرو نے ان کے اندر آ کر کہا، ابھی اعلانیہ کہا گیا تھا کہ ماسٹر کبیریا سایہ بن کر رازداری سے کہیں بھی مل سکتا ہے۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر نے یہ سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی میرے ساتھ ہی تمہارے اندر آیا ہو۔ یہ کہتے ہی ہیرو اس کے اندر سے نکل آیا۔ پھر چند سیکنڈ کے بعد اس کے اندر دوبارہ جا کر اس کے چور خیالات پڑے تو پتا چلا کہ وہ ہیرو کے جانے کے بعد بھی اپنے اندر سوچ کی لہروں کو محسوس کرتا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، مسٹر ہیرو تم مجھ سے باتیں کرتے کرتے اچانک خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ میں یہ آزمانا چاہتا تھا کہ میرے علاوہ تمہارے اندر دشمن بھی ہے یا نہیں۔ ابھی میرے جانے کے بعد بھی تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے رہے، کیا ابھی تم میرے اندر نہیں تھے؟ نہیں، دشمن تھا اور اب بھی ہے، لہذا میں جا رہا ہوں، 3 گھنٹے بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ اس سے پہلے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے انہیں بھگا دیا کرنا۔ وہ اس کے اندر سے چلا گیا۔ دونوں یوگا جاننے والے افسروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا تمہارے اندر کوئی آیا تھا؟ ہاں، میڈم جمیلہ آئی تھی، پھر میرے اندر چھپے ہوئے دشمن کو سمجھنے کے بعد پھر کبھی آنے کا کہہ کر چلی گئی ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کانفرنس ہال سے باہر آئے۔ باہر کھلی جگہ میں اعلیٰ حکام اور فوجی افسران ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے، اپنے موجودہ حالات پر غور کر رہے تھے اور اپنے طور پر تبصرہ کر رہے تھے۔ جمیلہ اور ہیرو کے سائے ان دونوں افسران کے اندر تھے۔ وہ افسران 10 منٹ کے اندر دوبارہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے انہیں بگا چکے تھے۔ ایک فوجی جوان نے ان کے سامنے آ کر ایک چھوٹی سی پرچی پیش کی۔ ایک نے اس پرچی کو کھول کر پڑھا، لکھا ہوا تھا، آنٹی جمیلہ اور انکل ہیرو تم دونوں کے اندر ہیں، انہیں کسی تیسرے یوگا کے ماہر افسر کے پاس پہنچا دو۔ اس تحریر کے نیچے کبیریا فرہاد کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے چلتے ہوئے ایک یوگا جاننے والے افسر کے سامنے پہنچے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میجر ابھی آپ رازداری سے ایک اہم فرض ادا کریں گے۔ میڈم جمیلہ اور مسٹر ہیرو آپ کے اندر آ رہے ہیں، وہ آپ سے جو کہتے رہیں آپ فوراً عمل کرتے رہیں۔ میجر نے پوچھا، کیا ہمارے جنرل کو اس رازداری کا علم ہے؟ جی ہاں، انہوں نے ہم سے خفیہ طور پر فرض کی ادائیگی کے لیے کہا تھا، لیکن ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کیا وہ دونوں میرے اندر نہیں آئیں گے؟ نہیں، آپ آدھے گھنٹے تک اپنے اندر کسی بھی سوچ کی لہر کو جگہ نہ دیں۔ پھر ہیرو اگر کوڈ ورڈز کے طور پر کہے گا چراغ روشن ہے، یہ کوڈ ورڈز سن کر آپ اس پر بھروسہ کریں اور اہم معاملات پر گفتگو کریں۔ بحریہ کا ایڈمرل راجر ڈی ہنٹر ایک باتھ روم کے اندر آیا۔ باتھ روم میں ایک وقت میں ایک ہی شخص ہوتا ہے، لیکن وہ کبیریا فرہاد کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے کہا، سوری انکل، اجازت کے بغیر آپ کے اندر سایہ بن کر آیا ہوں۔ وہ مصافحہ کرتے ہوئے بولا، مجھے تنہائی میں تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔
ہے۔ کبیریہ نے کہا ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر اپنے دوسرے خیال خوانی کرنے والوں کے ساتھ تمام چھوٹے بڑے افسران کے اندر جھانکتے پھر رہے ہیں۔ میرے پاپا نے کہا ہے کہ کوئی خیال خوانی کرنے والا آپ کے اندر نہ آ سکے۔ میں آپ کے بیڈ روم میں آؤں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جزیرے پر الپا کے حملوں کو کس طرح روکیں گے اور ریمی ریز سے ٹرانسفارمر مشین کس طرح چھین لیں گے۔ اوکے سو فار۔ یہ کہتے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کبیریہ فرہاد اور اعلیٰ بی بی ثانی کو سوئی کی نوک کے برابر غیر معمولی گولیوں کے ذرات دیے گئے تھے۔ وہ دونوں ان ذرات کو اپنی داڑھ میں دبا کر رکھتے تھے۔ ضرورت کے وقت ان میں سے ایک ذرہ نکل کر چند سیکنڈ یا چند منٹ کے لیے دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اوجھل ہونے والا آئندہ بحریہ کے ایڈمرل کے بیڈ روم میں اس سے ملنے والا تھا۔ دیوی اور منکی ماسٹر اپنے اپنے طور پر جوڑ توڑ میں لگے تھے۔ دیوی سایہ بن کر روبوٹ پی پی 7 کے ذریعے منکی ماسٹر کے علاقے کی سرحد تک آئی۔ پھر اس نے پی پی 7 سے کہا یہاں سے منکی ماسٹر کی سائنسی تجربہ گاہ تک جاؤں گی، کوئی مجھے نہیں دیکھ سکے گا، تم واپس جاؤ اور شیتارا کا خیال رکھو۔ پی پی 7 شوز کے ذریعے فلائی کرتا ہوا گیسٹ ہاؤس میں آیا تو وہاں سے ڈمی شیتارا غائب ہو چکی تھی۔ اس نے آواز دی شیتارا کیا تم سایہ بن چکی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تم کہاں ہو؟ بستر پر تھی، سایہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسے منکی ماسٹر لے جا چکا تھا۔ پی پی 7 کو اس کی طرف سے جواب نہیں ملا۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے اندر اور باہر بھی نظر نہیں آئی۔ پی پی 7 گیسٹ ہاؤس کے اندر کھڑا رہ گیا جب تک دیوی واپس نہ آتی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، ایک تابع دار کی طرح وہ ایک جگہ کھڑا رہتا۔ منکی ماسٹر اس زون میں فوکس مسٹرس اور ٹائیگر ماسٹر کے ساتھ حکومت کرتا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے سائنسدانوں کی سائنسی ایجادات کو اپنے ساتھی حکمرانوں سے ذرا الگ رکھا تھا۔ وہ ساتھی حکمرانوں کو ان ایجادات سے فائدہ اٹھانے دیتا تھا، لیکن یہ نہیں بتاتا تھا کہ وہ کس طرح ایجاد کی گئی ہیں۔ اگر بتاتا تو بھی ساتھی یہ نہیں جانتے تھے کہ اس تجربہ گاہ میں جو تہہ خانہ ہے وہاں منکی ماسٹر کی رہائش گاہ بھی ہے اور وہاں خفیہ طور پر کسی نہ کسی سلسلے میں تجربے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ منکی ماسٹر شیتارا کو اس تہہ خانے میں لے آیا، اسے ایک برین لاکنگ کیپ پہنا کر بولا اب تمہاری وہ دیوی تمہارے اندر نہیں آ سکے گی۔ پھر اس نے اپنے ماتحت سائنسدانوں کو بلا کر ایک غیر معمولی گولی انہیں دے کر کہا یہ وہی ٹیبلٹ ہے جسے دیوی نکل کر سایہ بن جاتی ہے، اسی وقت جاؤ اور اس کا کیمیاوی تجزیہ کرنا شروع کر دو۔ جب تک اس کا فارمولہ تیار نہ ہو اور کامیابی سے ایسی گولیاں تیار نہ کر لو تب تک اس تہہ خانے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اوپر والی تجربہ گاہ میں نہ جانا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ دیوی سایہ بن کر یہاں آئی ہے، وہ ہم میں سے کسی کے بھی اندر سما سکتی ہے، لہٰذا ہم خود سایہ بننے کے بعد ہی اس تہہ خانے سے باہر جائیں گے۔ دیوی اس سائنسی تجربہ گاہ کے اوپری حصے میں پہنچ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تہہ خانے میں بھی ایک تجربہ گاہ ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آسانی سے معلوم ہو گیا وہاں سب نے برین لاکنگ کیپ پہن رکھے تھا۔ خیال خوانی کی لہریں اس کیپ کے آر پار ہو کر دماغ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، لیکن منکی ماسٹر یہ بھول گیا تھا کہ دیوی سایہ بن کر کسی کے اندر سمائے گی تو اس کے اندر ہی اندر خیال خوانی کی لہریں دماغ تک پہنچ جایا کریں گی۔ وہ ایک ماتحت سائنسدان کے اندر سما گئی، پھر اس کے اندر ہی اندر خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا منکی ماسٹر کہاں ہے۔ منکی ماسٹر اس وقت گیسٹ ہاؤس میں گیا ہوا تھا اور اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا وہ کہاں گیا ہے۔ دیوی کو اس کے اعلی کار کے دماغ نے بتایا وہ کسی کو بتا کر کہیں نہیں جاتا ہے، شاید وہ ایک آدھ گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ دیوی اس کے انتظار میں اس تجربہ گاہ کی ایک جگہ جا کر سائنسی آلات اور مشینوں کو دیکھنے لگی، اپنے اعلی کار کے ذریعے ان کے استعمال کو سمجھنے لگی۔ وہاں ایک چھوٹا سا اعلی ڈیٹیکٹو فون یعنی جاسوس ٹیلی فون کہلاتا تھا۔ اس کی ڈائلنگ میں 0 ڈائل کرنے کے بعد جس شخص کا فون نمبر ڈائل کیا جاتا اس شخص کے فون نمبر پر ہونے والی گفتگو جاسوس ٹیلی فون پر سنی جا سکتی تھی۔ سائنسی تجربہ گاہ کے سامنے بنے ہوئے بنگلوز میں تمام سائنس دان اور ماتحت سائنسدان رہا کرتے تھے۔ دیوی نے سوچ
سوچ لیا کہ جتنے عجیب و غریب سائنسی آلات ہوں گے وہ انہیں اپنے اعلی کار کے بنگلے میں چھپائے گی، پھر وہاں سے انہیں لے جائے گی۔ جب تک وہ اس تجربہ گاہ کی ایک ایک چیز کو دیکھتی اور سمجھتی رہی، تب تک منکی ماسٹر ڈمی شی تارا کے ساتھ طے خانے میں آ کر ایک گولی کیمیاوی تجزیے کے لیے دے کر وہاں سے اپنی ایک خفیہ رہائش گاہ میں چلا گیا تھا۔ اسے ارضی دنیا کی ایک نوجوان حسینہ مل گئی تھی۔ وہ اسے ہاتھ لگانے اور اسے بازوؤں میں لے کر پرواز کرنے کے دوران ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی رہائش گاہ میں ایک بھی وسیع و عریض ہال نما کمرہ تھا اور وہ سائنسی آلات اور مشینوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر بڑی بڑی اسکرینیں تھیں، انہیں آن کرنے سے کہیں فوکس مسٹریس دکھائی دینے لگی اور کہیں ٹائیگر ماسٹر نظر آنے لگا۔ ایک اسکرین پر سائنسی تجربہ گاہ کے مختلف مناظر نظر آ رہے تھے، دوسری اسکرین پر طے خانے والی تجربہ گاہ میں 3 سائنسدان اس غیر معمولی گولی کا کیمیاوی تجزیہ کر رہے تھے۔ وہ ملائم اور لچکدار بستر پر آ گیا۔ اس بستر پر آنے والا ہلکی سی جنبش پر ہی ہولے سے ہولے اوپر نیچے ہونے لگتا تھا۔ وہ اسے آغوش میں لے کر بولا، ہم کامیاب ہو جائیں گے، اسکرین پر دیکھو، اس گولی کا تجزیہ ہو رہا ہے، آؤ میں تمہارا تجزیہ کروں۔ یہ تو معلوم ہو کہ زون کی بندریا اور ارضی دنیا کی بندریا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بڑا فرق تھا۔ شی تارا کے ناز نخروں میں بڑی دل ربائی تھی، اس کا ہر انداز اسے دیوانہ بنا رہا تھا۔ پھر یہ کہ دنیا کے لوگ ہوں یا خلائی مخلوق، سبھی کو امپورٹڈ مال اچھا لگتا ہے۔ زون 3 میں وہ ایک ہی پیس باہر سے آیا تھا، اس لیے وہ منکی ماسٹر کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ ادھر دیوی انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب سے پہلے منکی ماسٹر کے جسم میں سما کر اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے اپنا تابعدار بنانا چاہتی تھی، لیکن اسے تو اس کی ڈمی نے ہی حسن و شباب کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ انتظار کرتے کرتے بیزار ہو گئی۔ اس نے اپنی ڈمی کے اندر پہنچنا چاہا مگر سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اس نے پھر ایک بار کوشش کی، پھر ناکام رہی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ سوچ کی لہریں مردہ دماغ سے واپس آتی ہیں یا کسی کے سانس روکنے پر دماغ میں جگہ نہیں ملتی۔ اس کی ڈمی نے سانس نہیں روکی تھی کیونکہ سوچ کی لہریں اس کے دماغ تک نہیں پہنچی تھیں۔ وہ برین لاکنگ کیپ سے ٹکرا کر آ گئی تھیں۔ یہ بات دیوی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس تجربہ گاہ سے چلی آئی۔ منکی ماسٹر کے علاقے کی سرحد پار کرنے کے بعد اس نے کچھ فاصلہ طے کیا، پھر ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے رپورٹ PP7 کو سگنل دینے لگی۔ اسے جوابی سگنل ملا کہ وہ اسی جگہ آ رہا ہے جہاں دیوی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ ادھر منکی ماسٹر اس کی ڈمی کو آغوش میں لیے اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تجربہ گاہ کے کچھ سائنسدان اس ماتحت سائنسدان کا محاسبہ کر رہے تھے جس کے اندر دیوی کا سایہ سمایا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ یہاں ادھر سے ادھر جا رہے تھے اور کتنے ہی سائنسی آلات اٹھا کر اپنے بنگلے میں لے جا رہے تھے۔ اس ماتحت نے کہا، مجھے واقعی کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا دماغ مجھے کئی سائنسی آلات کے پاس لے جا کر پوچھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، جبکہ میں تمام آلات کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس کے باوجود میں مختلف آلات کے بارے میں نہ جانے کیسے بتاتا رہا، اور یہ بھی مجھے کچھ خواب سا لگتا ہے کہ میں سائنسی آلات اٹھا کر اپنے بنگلے میں لے جا رہا ہوں اور انہیں ایک جگہ چھپاتا جا رہا ہوں۔ منکی ماسٹر نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر شی تارا سے کہا، تمہاری دیوی تو بڑی چور نکلی، اپنی ضرورت کا سامان چرا کر لے جانے والی تھی۔ وہ چھپ کر آئی تھی تو اسے چھپ کر ہی رہنا چاہیے تھا، مگر اس چوری نے بید کھول دیا ہے کہ وہ تجربہ گاہ میں کہیں موجود ہے۔ ویسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے ماتحت نے برین لاکنگ کیپ پہنی ہے، پھر وہ اس کے دماغ میں کیسے پہنچ گئی؟ شی تارا نے کہا، پہلے اس کا سایہ اس ماتحت کے جسم میں گیا، پھر جسم کے اندر ہی اندر خیال خوانی کی لہریں ماتحت کے دماغ میں پہنچی ہوں گی۔ یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے۔ دیوی نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا، آئندہ بھی یہی کرتی رہے گی۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، تم نے مجھے یہ کیپ پہنا کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں ایک عرصے کے بعد اس کے تنویمی عمل و آتما شکتی سے آزاد ہوئی ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ تمہارے بازوؤں کی قید میں رہ کر اس سے رہائی پا جاؤں؟ آئندہ تم کیپ پہن کر بھی جاؤ گی تو وہ تمہارے جسم میں سما کر دماغ میں آئے گی، پھر اس کا سابقہ تنویمی عمل بحال ہو جائے گا۔ یہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوا کہ ہم اس تجربہ گاہ میں نہیں ہیں۔ وہ کسی وقت بھی طے خانے والی تجربہ گاہ میں پہنچ سکتی ہے، ہمیں آئندہ وہاں نہیں جانا چاہیے۔ وہ سوچنے کے انداز میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر بولا، اسے طے خانے تک نہیں پہنچنا چاہیے، وہاں غیر معمولی گولیاں کا تجزیہ کیا جا رہا
رہا ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کر ایک مشین کے پاس آیا، پھر اسے آپریٹ کیا۔ اسکرین پر پہلے بے آواز منظر دکھائی دے رہا تھا، اب اس تہ خانے کے سائنسدانوں کی باتیں سنائی دینے لگی۔ منکی ماسٹر نے کہا، ہیلو ایوری باڈی۔ وہ سب سامنے دیکھتے ہوئے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سینئر سائنسدان نے کہا، ہیلو ماسٹر مائنڈ، خوشخبری ہے، جتنے ایٹم کے مرکب سے وہ گولی تیار کی گئی تھی وہ تمام ایٹم ہمارے سٹاک میں موجود ہیں۔ اب ہم ہر ایٹم کا وزن نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ 6 گھنٹے کے اندر ایسی گولیاں تیار کر سکیں گے۔ مجھے یقین تھا تم اس غیر معمولی گولی کی جڑوں تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اس اچھی خبر کے ساتھ پریشانی بھی ہے۔ دیوی کا سایہ اب تجربہ کا پہنچ گیا ہے، وہ تہ خانے میں بھی آ سکتی ہے۔ دروازے اندر سے لاک رکھو اور اس پروجیکٹر کو آف کر دو جس کے ذریعے تہ خانے کی مصروفیات دیکھی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے فوراً احکامات کی تعمیل کی۔ وہاں 3 سائنسدان تھے، ایک نے پروجیکٹر مشین کو بند کر دیا۔ دروازے سے پہلے ہی مقفل تھے، ان پر ڈبل لاک چڑھا دیے گئے تھے۔ منکی ماسٹر نے کہا، میں اسکرین پر تجربہ گاہ کا تمام سٹاف کو دیکھ رہا ہوں، وہاں سے کوئی خطرہ تمہاری طرف آئے گا تو میں آگاہ کروں گا۔ اگر ہم 6 گھنٹے تک دیوی سے بچ کر رہیں گے تو پھر ہم اپنی تیار کردہ غیر معمولی گولیوں کے زیر اثر دیوی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس نے آواز کا رابطہ ختم کر دیا۔ اسکرین پر پہلے کی طرح بے آواز منظر دکھائی دے رہا تھا۔ منکی ماسٹر نے تمام احتیاطی تدابیر کے ذریعے خود کو اور اپنے 3 خاص ماتحت سائنسدانوں کو 6 گھنٹے کے لیے دیوی سے دور کر دیا تھا، لیکن نادانستگی میں دیوی کو اپنے بہت قریب بلا لیا تھا۔ وہاں کے مختلف زونوں میں رہنے والے پر ترمیمی عمل عارضی ہوا کرتا تھا۔ منکی ماسٹر نے شی تارا کے بارے میں بھی یہی سمجھا۔ اس کی گہرائی سے نہ سوچ سکا کہ برین لاکنگ کیپ کے نیچے جو دماغ ہے وہ آتما شکتی کے زیر اثر ہے۔ ڈمی شی تارا آتما کی گہرائیوں سے دیوی کی معمول اور تابع دار ہے۔ اس کی آگوش میں اوپر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے۔ وہ بولی، اب مجھے جانے دو، میں غسل کروں گی۔ تمہیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا میں بھی غسل خانے میں چلوں؟ ہرگز نہیں، یہ بے شرمی ہے۔ ہم ارضی دنیا کی لڑکیاں اب سائے کو بھی باتھ روم میں نہیں آنے دیتی اور نہانے میں کم سے کم 2 گھنٹے صرف کرتی ہیں۔ 2 گھنٹے اتنی دیر کیا کرتی رہو گی؟ نہانے کے بعد پوجا کروں گی۔ اب پوچھو گے پوجا کیا ہوتی ہے تو یہ میں آ کر بتاؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس سے ہاتھ چھڑا کر باتھ روم میں آئی، دروازے کو اندر سے لاک کیا، پھر اس باتھ روم کو اچھی طرح متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کوئی روشن دان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خفیہ ڈیٹیکٹو آلہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر برین لاکنگ کیپ کو اپنے سر سے الگ کر دیا۔ PP-7 فلائنگ کرتا ہوا اسی جگہ آیا جہاں دیوی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، دیوی شی تارا سے رابطہ کرنا چاہتی تھی مگر رابطہ نہیں ہوا، کہاں ہے؟ خیریت تو ہے؟ دیوی جی، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر گیسٹ ہاؤس میں گیا تو وہ نہیں تھی، میں نے سمجھا شاید وہ سایہ بن گئی ہے، پھر بھی اطمینان کے لیے اسے پکارا، کئی بار پکارا، گیسٹ ہاؤس کے باہر بھی دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اگر وہ آس پاس ہوتی تو ضرور مجھ سے باتیں کرتی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے اسے آتما شکتی میں جکڑ رکھا ہے، وہ مجھ سے کبھی غداری نہیں کرے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے اسے مار ڈالا ہو یا اسے دماغی طور پر کوما میں رکھا ہو، سمجھ میں نہیں آتا میری سوچ کی لہریں واپس کیوں آ جاتی ہیں۔ اس نے فوکس مسٹریس کے دماغ میں جا کر پوچھا، کیا تم کسی سائنسی حربے سے خیال خوانی کی لہروں کو روک سکتی ہو؟ وہ بولی، میرے پاس ایسا کوئی حربہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو تمہیں اپنے اندر آنے سے روک دیتی۔ یہاں کے سائنسدان منکی ماسٹر کو ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، کیا اس کے پاس ٹیلی پیتھی سے بچنے کا کوئی آلہ ہوگا؟ آج تک یہاں کسی نے خیال خوانی نہیں کی۔ کچھ عرصہ پہلے منکی ماسٹر نے ہم سے کہا تھا کہ زون 1 کے سائنسدانوں نے معلومات حاصل کی ہیں کہ ارضی دنیا کے باشندے ٹیلی پیتھی جانتے ہیں اور سایہ بن جایا کرتے ہیں۔ منکی ماسٹر نے عزم سے کہا تھا کہ وہ بھی کسی سائنسی طریقے سے دوسروں کے دماغوں میں جانے اور دوسروں کی سوچ کی لہروں سے محفوظ رہنے کی تدابیر کرے گا۔ دیوی نے کہا، شاید وہ ایسا کام کر چکا ہے۔ میری ایک ساتھی شی تارا لاپتہ ہے، میرا اسے دماغی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ تم اس زون کی بڑی بڑی اسکرینوں کے ذریعے منکی ماسٹر اور دوسرے لوگوں سے پوچھو کہ شی تارا کو کس نے اغوا کیا ہے اور اسے کہاں چھپایا ہے۔ بہتری
اسی میں ہے کہ اسے گیسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا جائے، ورنہ میں یہاں کے اکابرین کا سکون برباد کر دوں گی، فوراً یہ اعلان کرو۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگی۔ PP7 نے کہا، دیوی جی شی تارا سے رابطہ کرو، شاید وہ مل جائے۔ اس نے خیال کھونے کی پرواز کی، اس بار اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ دیوی کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ باتھ روم میں بیٹھی بار بار یہی زیر لب کہہ رہی تھی، کسی طرح دیوی جی آ جائیں، بس ابھی آ جائیں۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، 1.5 گھنٹے تک مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، پھر اس برین لاکنگ کیپ کو بھی پہننا ہوگا۔ اس کے بعد دیوی جی مجھے ڈھونڈتی رہیں گی، یہ کیپ ان کی سوچ کی لہروں کو روکتی رہے گی۔ اگلی بار تنہائی میں کیپ اتارنے تک مجھے منکی ماسٹر کو برداشت کرنا ہوگا۔ دیوی اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر معمولی گولی کا کیمیاوی تجزیہ ہو چکا ہے۔ سائنس دان اور ماہر طب کہہ رہے تھے کہ 6 گھنٹے میں گولیاں تیار ہو جائیں گی، اور شی تارا کی سوچ کہہ رہی تھی اب 5 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اگر 5 گھنٹوں میں دیوی جی سے رابطہ نہ ہوا تب بھی وہ ان غیر معمولی گولیوں اور ان کے فارمولوں کو چرائے گی، پھر کسی طرح فرار ہو کر اپنی دیوی جی تک پہنچے گی۔ دیوی نے خوش ہو کر اسے مخاطب کیا، میری ڈمی، میری جان، میں تمہیں نہ پا کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بھی خوش ہو کر بولی، بھگوان کا شکر ہے آپ آ گئی ہیں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ منکی ماسٹر مجھے اغوا کرنے آئے گا تو میں پہلے ہی ایک گولی کھا لیتی، اس طرح وہ گولیاں اس بندر کے ہاتھ نہ لگتی۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ ان گولیوں کو ان کی تجربہ گاہ تک پہنچنے دیا۔ میں تمہارے خیالات پڑھ کر سب کچھ معلوم کر چکی ہوں۔ مجھے یقین ہے تم وہ فارمولا اور گولیاں ضرور چرا کر لاؤ گی، لیکن ایسی تدابیر ہونی چاہیے کہ میں بھی کسی طرح اس تہہ خانے کی تجربہ گاہ میں پہنچ سکوں۔ انہوں نے بڑے سخت انتظامات کیے ہیں، جب تک منکی ماسٹر اور وہ تینوں سائنسدان کامیاب تجربہ کر کے سایہ نہیں بنیں گے تب تک تہہ خانے کی تجربہ گاہ کے دروازے نہیں کھولیں گے، اور وہ سب برین لاکنگ کیپ پہنے رہیں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ابھی میں کہاں ہوں تو آپ یہاں آ کر میرے اندر چھپ سکتی تھیں۔ ذرا 1 منٹ، میں معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ پھر فوکس مسٹس کے پاس آئی، پھر بولی، کیا تم منکی ماسٹر کے خفیہ اڈوں اور رہائش گاہوں کے بارے میں جانتی ہو؟ اس نے 2 خفیہ اڈوں کے بارے میں بتا کر کہا، جب میں اور ٹائیگر ماسٹر بھی ان اڈوں کو جانتے ہیں تو وہ خفیہ نہیں کہلائیں گے۔ میں ایسی جگہ کے متعلق پوچھ رہی ہوں جہاں وہ آرام دہ بستر پر سوتا ہو اور اس بڑے کمرے میں بے شمار سائنسی آلات اور مشینیں ہوں۔ سوری، میں ایسی کوئی جگہ نہیں جانتی ہوں۔ اس نے ٹائیگر ماسٹر کے دماغ میں آ کر یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، مجھے بہت پہلے سے شبہ تھا کہ منکی ماسٹر ہم سے بہت سے راز چھپاتا ہے۔ میری ایک ماتحت نے اسے ایک مکان سے باہر نکلتے دیکھا تھا جس میں ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ ہے۔ منکی ماسٹر کے وہاں سے جانے کے بعد میرے ماتحت نے اس مکان میں جھانک کر دیکھا تو ایسی ہی چیزیں نظر آئیں جن کا ذکر تم کر رہی ہو۔ تم فوراً میرے رپورٹ کو اسکرین پر دیکھو، اس جگہ کو پہچانو اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میرے پاس آؤ یا اپنے اس ماتحت کو بھیج دو۔ میرا ماتحت تمہاری صحیح رہنمائی کرے گا، وہ ابھی تمہارے پاس آ رہا ہے۔ دیوی نے شی تارا کے پاس آ کر کہا، میں نے تمہارے پاس آنے کا ایک راستہ نکالا ہے، بھگوان کرے مجھے صحیح رہنمائی حاصل ہو، تمہارے اندر پہنچ کر اپنی کامیابی کا یقین ہوگا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ کیا اب میں یہ برین لاکنگ کیپ پہن کر باتھ روم سے جاؤ، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے اندر پہنچوں گی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہوئی۔ تھوڑی دیر میں ٹائیگر کا ماتحت پرواز کرتا ہوا آیا، پھر روبوٹ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے منہ سے کیپسول نکال کر بولا، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ وہ PP7 سے بولی، تم گیسٹ ہاؤس میں انتظار کرو، 5 گھنٹے بعد منکی ماسٹر سے زبردست ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اس جنگ میں بہت اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہو۔ وہ آنے والے سے بولی، میں تمہارے جسم میں سما رہی ہوں، تم پرواز کرو اور مجھے اس مکان کے سامنے پہنچاؤ۔ وہ اس کے اندر چلی آئی۔ آنے والے نے کیپسول کو منہ میں رکھا، پھر ایک سیمنٹ پرواز کرتا چلا گیا۔ منکی ماسٹر کی وہ خفیہ رہائش گاہ اس کے اپنے علاقے سے باہر تھی اور صرف آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھی۔ وہ ماتحت اس 4 دیواری سے صرف 10 گز کے فاصلے پر رک گیا۔ دیوی نے کہا، انتظار کرو، میں اس جگہ کو پہچاننے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت دوں گی۔ وہ ایک کھڑکی کے قریب گئی، وہ اندر سے بند تھی۔ اس نے کھڑکی پر چڑھ کر روشن دان سے جھانک کر دیکھا، بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا کہ وہ شی
تارا کے خیالات پڑھ کر اپنے تصور میں دیکھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پلنگ پر لیٹی ہوئی شی تارا نے کھڑکی کی طرف کروٹ لی تو اس کی صورت دیکھتے ہی وہ خوش ہو گئی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے اس ماتحت سے کہا مجھے منزل مل چکی ہے، تم جا سکتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ دیوی اس چار دیواری کے گرد چکر لگانے لگی۔ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ روشن دان کو پکڑ کر اس نے اندر سے گزرنے کے لیے اپنے جسم کو ذرا دیر کے لیے ٹھوس بنانا پڑتا۔ ٹھوس جسم سے آہٹیں پیدا ہو سکتی تھی۔ منکی ماسٹر کو شبہ ہو سکتا تھا، اس طرح کام بگڑ سکتا تھا۔ وہ سایہ بنانے والی گولیاں اور فارمولہ حاصل کرنے سے پہلے منکی ماسٹر کو اپنی موجودگی سے بے خبر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ 4 گھنٹے تک اس رہائش گاہ کے دروازے کے پاس بیٹھی رہی۔ 5ویں گھنٹے میں دروازہ کھلا۔ وہ اٹھ کر دیوار سے لگ گئی تاکہ سایہ نظر نہ آئے۔ منکی ماسٹر شی تارا کے ساتھ باہر آیا۔ فوراً ہی شی تارا کے جسم میں جا کر سما گئی۔ پھر بولی تم خوشی سے چیخو گی، اس لیے میں نے تمہارے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے۔ پھر اس نے دماغ کو ڈھیل دی۔ شی تارا نے خوش ہو کر کہا آپ کے آنے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ بھگوان نے چاہا تو آپ ضرور کامیاب ہو سکیں گے۔ کیا تمہیں تہ خانے کی تجربہ گاہ میں لے جا رہا ہے؟ ہاں، اس کے 3 بڑے ڈاکٹر اور سائنسدانوں نے اس کو اطلاع دی ہے کہ انہیں کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس چوہے کو فقط نقطہ برابر گولی کا ذرہ کھلایا۔ ہم نے اسکرین پر دیکھا، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ منکی ماسٹر اور اس کے سائنسدان ساتھی بہت ہی ذہین اور تجربہ کار ہیں۔ ہماری کامیابی یہ ہوگی کہ مطلوبہ چیزیں حاصل کرنے تک ان سب کو میری موجودگی کا علم تک نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تینوں سائنسدان تہ خانے میں اسکرین پر منکی ماسٹر اور ڈمی شی تارا کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ قریب آ گئے تو ان کے لیے چور دروازہ کھول دیا گیا۔ منکی ماسٹر نے دروازوں پر ڈبل لاک لگایا تھا تاکہ دیوی اندر نہ آ سکے، اور اب وہ خود ہی لا علمی میں اس کو لے کر تہ خانے میں آ گیا۔ انہوں نے موجودہ کامیابی پر خوب ہنستے بولتے ہوئے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، پھر ایک چھوٹی سی میز کے اطراف آئے۔ میز کے پاس ہی ایک مشین تھی جس میں سے ٹیبلٹ تیار ہو کر اس کے اطراف آ رہی تھی۔ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی اور مزید مشین سے نکلتی جا رہی تھی۔ ایک سائنسدان ان گولیوں کو پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ایک تھیلی میں 800 گولیوں کی گنجائش ہے، کیا ہم اپنے پاس ایک ایک تھیلی رکھیں گے؟ ہاں، ہم 4 ہیں اور شی تارا کو بھی ایک تھیلی دی جائے گی۔ اس کا فارمولہ کہاں ہے؟ کمپیوٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ساتھی نے کہا میں فارمولے ڈسک تیار کر رہا ہوں، ذرا اسے دیکھ لیں۔ وہ سب کمپیوٹر کے پاس آئے۔ گولیوں سے بھری ہوئی 5 تھیلیاں تھیں، باقی گولیاں میز پر بکھری ہوئی تھیں۔ دیوی بڑی پھرتی سے چوتھی تھیلی کو بھی بھرنے لگی۔ پھر اس تھیلی کے منہ کو بند کرنے کے وقت ایک سائنسدان کی نظر ادھر گئی۔ وہ حیرانی سے بولا دیکھو، چوتھی تھیلی خود بخود بھر گئی ہے۔ ان سب نے ادھر دیکھا۔ اسی وقت ان 4 تھیلیوں کو کسی نے میز پر سے اٹھایا، پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ منکی ماسٹر نے ساتھیوں سے کہا فوراً ایک ایک گولی استعمال کرو، دیوی کے سائے کو تلاش کرو، وہ یہاں موجود ہے۔ وہ سب ایک ایک گولی حلق سے اتارنے لگے، سائے میں تبدیل ہونے لگے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ ٹھوس جسم میں رہیں گے تو دیوی ان کے اندر سما جائے گی۔ پھر برین لاکنگ کیپ پہننے کے باوجود وہ ٹیلی پیتھی کی لہروں کو اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روک سکیں گے۔ جب تک وہ گولیاں کھاتے رہے اور سایہ بنتے رہے، اتنی دیر میں دیوی نے کمپیوٹر کے پرنٹر سے وہ کاغذ نکال لیا جس پر فارمولہ پرنٹ کیا گیا تھا۔ وہ کاغذ بھی دیوی کے لباس کے اندر جا کر غائب ہو گیا۔